چھٹا سدرۃ المنتہا، اب اس سے بھی اوپر میرے محبوب میرے پاس آئے ہو، تم میرے محبوب ہو۔ اور جب بندہ محب محبوب ملتے ہیں پھر ان کے اندر کوئی تحفے طائف ہوا کرتے ہیں۔ کیا تحفہ لائے ہو؟ کیا اب آپ کا دوست تو دبئی چلا جائے، انگلینڈ مثال دے رہا ہوں، اب وہ وہاں سے جب آنے لگے گا تو وہ کہے گا یار ایسی چیز لے کے جاتا ہوں جو پاکستان میں نہیں ملتی۔ مزہ تب آتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، اگر پاکستان میں ملتی ہو پھر تحفے کا مزہ نہیں آیا۔ میں ایسی چیز لے کر جاؤں گا جو وہاں نہیں ملتی، یہاں کا تحفہ، یہاں کی سوغات، یہ کہتے ہیں نا سوغات، سوغات لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیا لائے ہو؟ محبوب نے عرض کیا اللہ وہ لایا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں ملتا۔ اللہ کے دربار میں کیا نہیں ملتا؟ فرمایا اللہ اللہ اکبر ہے، اللہ الکبیر ہے، المتکبر ہے۔ آپ کے دربار کے اندر بڑائی بڑائی ہے، تکبر ہی تکبر ہے۔ التحیات للہ، اور میں عاجزیاں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے دربار میں عاجزی نہیں ہے، بولو اللہ کے دربار میں عاجزی۔ اللہ میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں ملتا۔ التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادت بھی للہ، والصلوات میری بدنی عبادت بھی للہ، والطیبات میری مالی عبادت بھی للہ۔ مولا میری اور میری امت کی قولی عبادت بھی ہوگی تو تیرے لیے ہوگی۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ میری بدنی عبادت بھی ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ مالی عبادت ہوگی تو کس کے لیے؟ بولو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہی ہیں؟ زبان سے کچھ اور کہہ رہی ہیں، بدن جو ہے رکوع ہوگا تو کس کے نام کا، سجدہ کس کے نام کا، جھکیں گے تو کس کے سامنے، مال خرچ کریں گے تو کس کے نام پر، قربانی ہوگی تو کس کے نام پر، بکرا ہوگا تو کس کے نام پر، چھترا ہوگا تو کس کے نام پر، سب کچھ اللہ کے نام پر۔ مولا میری اور میری امت کی یہ ساری عبادتیں للہ، اللہ تیرے لیے۔ اللہ کے محبوب نے معراج والی رات میری اور میری امت کی تمام کی باتیں فرمایا اللہ تیرے لیے ہوں گی، اس لیے عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ بکرا کس کے نام کا، چاول کس کے نام کے، سارا کچھ بند کر دو، بس اللہ کے نام کا چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا مولا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، مولا میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی مرنا بھی للہ، کس کے لیے ہے؟ جب بھی دینا ہے نظر نیاز تو کس کے نام سے دینی ہے؟ اللہ کے نام سے دینی ہے۔ منت منوتی نظر نیازاں حق بردار رحمان دہے، غیر اللہ دیا منتا مننے کو بندہ شیطان دہے۔ اب پھر شک، کیونکہ اللہ کے محبوب نے معراج والی رات فرما دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے محبوب نے 3 تحفے پیش کیے۔ کتنے تحفے؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر آپ نے 3 دیے ہیں اور میں 3 کے بدلے 6 عطا فرماؤں گا۔ کون سے تحفے؟ پہلا تحفہ سلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو۔ 3 تحفے اللہ نے یہ عطا فرمائے۔ اب اللہ کریم خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب عرض کرتے ہیں مولا جنہوں نے میری خاطر گردنیں کٹائی ہیں وہ کہاں گئے؟ بلال کدھر گیا کبتے کولوں پہ لیٹنے والا؟ زنیرہ کدھر گئی جس کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی گئی ہیں؟ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، میرے صحابہ کو مارا گیا، ستایا گیا۔ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کوئی سمجھے ہو کوئی نام؟
یہ اللہ کے محبوب بولے مولا میری اوپر جیسے سلامتی ہے، میرے اوپر جیسے رحمت ہے، میرے اوپر جیسے برکت ہے، اسی طرح میرے ماننے والوں پر سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب فرشتوں نے سنا کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مکمل ہوئی کہ نہیں نماز ہے جی؟ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا تین تحفے تو یہ ہو گئے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین تحفے یہ ہو گئے اور تین میں مزید عطا فرماؤں گا۔ آپ نے تین دیے، میری طرف سے 6 تحفے ہوں گے۔ پہلا تحفہ 50 نماز والا، کون سا؟ 50 نماز والا، یہ چوتھا تحفہ ہے۔ 3 پہلے ہو گئے ہیں، اب 3 مزید آ رہے ہیں، 50 نماز والا تحفہ ہے۔ اور دوسرا تحفہ یعنی 5واں تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات لے جا میرا پیغمبر۔ یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے یہ بھی بڑی قیمتی ہیں۔ 5 تحفے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چھٹا تحفہ یہ ہے کہ جو تیری امت میں سے شرک نہ کرے میں آج اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ چھٹا تحفہ تیری امت میں سے جو شرک نہ کرے میں آج اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ معراج والی رات ہی اللہ نے معافی کا اعلان کیا، لیکن شرط رکھی اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کو تو میں معاف، شرک نہ کرنے کا وعدہ امتی کر لے اور صحیح دین اسلام پہ زندگی گزار کے آ جائے۔ چھٹا تحفہ میرا یہ ہے کہ میں آج ہی اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ کائنات والو ہم اس لیے زور دیتے ہیں کہ شرک سے اپنا دامن، یہ وہ چنگاری ہے روئی کے ڈھیر کے اندر رکھی جائے گی تو ساری روئی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ نیکیوں کی مثال اسی طرح نمازیں، نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، اور شرک کی تھوڑی سی چنگاری آ گئی حبطت اعمالہم، سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں مولا کریم، اب بعض علماء نے تو لکھا ہے نا کہ اللہ کے محبوب آئے موسیٰ علیہ السلام تک، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں اللہ کے پاک پیغمبر کو، ان کا مقام بلند ہے۔ بولیے بے شک ان کا مقام، خود ہی عرض کیا، خود ہی چکر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی عرض کیا مولا کریم میری امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، کچھ کرم فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا چلو 45 پڑھ لیں، عرض کی نہیں اللہ کمزور ہیں، فرمایا چلو 40 پڑھ لیں۔ اللہ کے محبوب نے عرض کی اللہ کمزور ہیں، چلو 35 ہو جائیں، 30 ہو جائیں، 25 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، اور بقایا کتنی بچ گئی؟ اب آپ کہیں گے ایک باری ہو رہا تھے مولوی تو جان چھوڑا، مولویاں تو جان دے جو چھوڑا، 6 5۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر عرض کرتے ہیں کہ اب اگر میں 5 کی تخفیف کے بارے میں کہوں تو اللہ کا تحفہ واپس چلا جائے گا۔ 50 نماز اللہ نے دی تھی اور 5 رہ گئی ہیں، اللہ کا سالم تحفہ واپس جاتا ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ امت کے لیے میں نے تخفیف تو کرا دی ہے، لیکن اب امت 5 پڑھے گی تو ثواب بھی 5 کا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ما یبدل القول لدی، بات تمہاری بدلی ہے ہماری نہیں بدلی۔ اللہ کیسے بات آپ کی نہیں بدلی؟ اللہ نے فرمایا آپ کی 45 چلی گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، ما یبدل القول لدی، مگر ہماری بات نہیں بدلی۔ آپ کی امت 5 ہی پڑھے میں ثواب انہیں 50 کا عطا فرماؤں۔ ویسے بندے دا پتر ہوئے تو ایک بار بندہ نماز میں چھوڑے،
صحیح بات ہے. کتنے 50 کہاں پہ 50 اور کتنی رہ گئی. 50 پڑھوا تو بچوں لگ تو آنی بھی پتہ جاتا تھا سانو بھی پتہ لگتا, لیکن اللہ نے تکلیف کر لی بس اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے. اور پھر میں کہتا ہوں یار اللہ کے محبوب کہاں پہ ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے دربار میں, مگر امت کو نہیں بھولے, امت کو اور ان کی چھوٹی سی زندگی میں اپنے محبوب کا طریقہ بھول گیا یا نہیں؟ وہ ہر جگہ یاد رکھتے ہیں مگر امتی نے کہیں پر بھی یاد نہیں رکھا, نہ شادی میں نہ فوتگی میں نہ کسی معاملے میں. سب کو راضی کر کے لاتے ہو جب شادی ہوتی ہے. بھائی ناراض ہے اسے راضی کرتے ہو نہیں کرتے؟ شادی ہے بیٹے کی جی کیسے ہوگی, بہن ناراض ہے کیسے ہوگی, فلاں چاچا ماما ناراض ہے کیسے ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں سب کو راضی کر کے گھر لائے ہو اور اللہ رسول کو ناراض کر کے گھر سے نکال دیا. ایسے ہی کیا نا, خوشی کا معاملہ ہے سب کو راضی کر کے لائے, اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں. اللہ اللہ 5 نمازیں فرمایا ما یبدل القول لدی, آپ کی امت 5 ہی پڑھ لے اللہ کریم کتنا کا ثواب عطا فرمائے گا, 50 کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے. یہ معراج والی رات اللہ نے تحفہ دیا, خود پاس بلایا اور بلا کے پھر اللہ کریم نے یہ تحفہ عطا فرمایا. میرے محبوب یہ نماز والا تحفہ لے جاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میرے سامنے کئی چیزیں پیش کی گئی. کئی چیزیں, دودھ بھی پیش کیا گیا, شہد بھی پیش کیا گیا, پانی بھی پیش کیا گیا, اور ایک روایت کے اندر جیسے آتا ہے اور چیزیں بھی پیش کی گئی, میں نام نہیں لیتا. اللہ کے محبوب نے دودھ پسند فرمایا. کیا پسند فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے فطرت پسند فرمائی ہے. کیا پسند فرمائی ہے؟ پھر دنیا دکھائی گئی, بوڑھی عورت ہے, اللہ کے رسول کو دور سے آواز لگا رہی ہے, اللہ کے محبوب کو بلاتی ہے. جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت, یہ دنیا ذلیل ہے, چھوڑ دو اسے. بابے بڈھے کی شکل کے اندر شیطان پیش کیا گیا, اسے بھی اللہ کے رسول نے دور کر دیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر معراج سے واپس آتے ہیں, اللہ کے محبوب کو پھر جنت کا بھی نظارہ کروایا گیا, جہنم کا نظارہ بھی کروایا گیا کہ اپنی امت کو بتا دو یہ چیزیں میں نے تیار کی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کا مکان دیکھا, اپنا مکان بھی دیکھا اور عمر کا مکان دیکھا. دروازہ کھول کے دیکھا ایک حور وضو کر رہی ہے, اندر جانا چاہتا تھا عمر مگر تیری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا, آپ تو ہمارے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں صحابہ کرام کے گھر دیکھ کے آیا ہوں. پھر جبریل امین نے آخر کے اندر جہنم کا نظارہ کروایا کہ جو نماز کے اندر سستی کرنے والے ہیں ان کے سر کے اندر ایک بہت بڑا پتھر مارا جاتا ہے, سر کچلا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے, یہ سلسلہ شروع ہے. اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے بے نمازی جو نماز کے اندر سستی کرنے والے ہیں, اور جو سرے سے نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو وہ قوم دکھائی گئی جن کے سامنے تازہ بھونا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے مگر وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور گلا سڑا ہوا گندا گوشت کھاتے ہیں. اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے شادی شدہ زانی بندے ہیں جو اپنی بیوی حلال ہونے کے باوجود پھر بھی باہر منہ مارا کرتے ہیں, پھر بھی منہ کالا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے تازہ گوشت پکا ہوا ہے مگر یہ ظالم گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں.
اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ تمام کارنامے دیکھے ہیں اور امت کو آ کر بتائے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بڑے بڑے پیٹ والے بندے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں۔ اس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ایمان و عمل کا سودا تیار کر لو، کیونکہ اللہ نے نیککاروں کے لیے جنت تیار کی ہے اور گناہگاروں کے لیے جہنم سے بچ جاؤ، اور اللہ کرے کہ ہم جنت میں جانے والے اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔